عزیزان محترم، کل ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کی روشنی میں آج زکوٰۃ کے کچھ مسائل، کیونکہ نماز کے بعد زکوٰۃ کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہ صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، کیونکہ فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کا نکالنا لازم ہے، ورنہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا جو انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، انکار کرنے والا دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہوگا، جو کہ قرآن میں اس کا حکم ہے۔ تو جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ شریعت نے ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، اس کا ایک پیمانہ رکھا ہے۔ جیسے یوں کہہ لیں کہ جس طرح باپ اپنے بچے کی انگلی کو پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، شریعت نے ایسی ہی ہماری انگلی پکڑ کے ہم کو چلنا سکھایا ہے کہ ایک ایک قدم ایسے رکھنا ہے۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ دے دے۔ اب جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، جس کو اللہ نے نہیں دیا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر یہ حق ہے کہ اس مال میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے ان غریب بھائیوں کو دے جو غریب ہیں، جن کو اللہ نے مال عطا نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونے کی مقدار ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کی بقدر اس کے پاس کوئی اور مال ہو جو گھر کے اندر جو روزمرہ کی ضروریات زندگی ہے ان سے وہ مال زائد ہو، جو ضروریات زندگی ہے ان سے وہ مال زائد ہو، یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا اس کی بقدر کوئی اور اس کے پاس سامان ہو۔ اب جو سونا اور چاندی ہے اس میں سے ہم نے 40واں حصہ نکالنا ہے۔ یوں فرض کر لیں کہ 7.5 تولہ ہمارے پاس سونا ہے اور اس کی قیمت بنتی ہے 40,000 روپیہ، تو ہم نے اس میں سے 1,000 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر 40 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے تو ہم نے 1 لاکھ روپیہ اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، بلکہ اس کے پاس نقد پیسے اتنے ہیں کہ اس میں سے وہ بازار میں جائے تو 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے، یا وہ شخص اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں سے وہ زکوٰۃ اگر پیسے ہے تو 100 میں سے 2.5 روپے ہوتے ہیں، غالباً 1000 روپے کے اوپر تقریباً شاید 250 روپیہ بنتا ہے۔ 1 لاکھ کے اوپر 1000 کے اوپر 25 روپے بنتے ہیں، اور 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس کے اوپر 2500 روپیہ شاید بنتا ہے۔ 1 لاکھ پر 25 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس لاکھ روپے پر وہ سال کے بعد 2500 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی پلاٹ لیا، اگر تو اس نے لیا تجارت کی طرف سے، ایک آدمی ویسے پلاٹ لے لیتے ہیں کہ پیسے ہیں چل پلاٹ لے لیں کل بچوں کے کام آ جائے گا، اگر اس طرح سے اس نے پلاٹ لیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ اگر اس نے تجارت کی طرح سے لیا ہے کہ آج یہ پلاٹ لے لیا، لاکھ کا مل رہا ہے، کل اس کے اوپر کوئی پرافٹ ملے گی 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا، اگر فروخت ہوگا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا۔ اب یہ اس نے تجارت کی طرف سے لیا ہے تو اس کے اوپر جب سال گزر جائے گا تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔
اسی طرح اگر کوئی اس نے مکان لیا ہوا ہے، ایک مکان تو وہ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، رہائش پذیر ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی مکان لیا تو ویسے لیا ہے، اس کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے تو اس نے کہا چل مکان لے لیتا ہوں، مکان لے لیا، وہ رنٹ پہ لے لیا، اب اس سے وہ فائدہ تو لے رہا ہے لیکن اس میں اس کی تجارت کی غرض نہیں ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، بیچنے کے ارادے سے نیت سے نہیں لیا ہے تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بیچنے کی غرض سے لیا ہے کہ یہ میں مکان لے رہا ہوں، اگر مجھے اس پہ کوئی منافع ملے گا تو میں بیچ دوں گا، اگر بیچنے کی نیت کی ہوئی ہے تو اب جب اس کے اوپر سال گزر جائے گا تو اس کی وہ قیمت لگائے گا، جتنی قیمت بنے گی اس حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح کوئی گاڑی نہیں ہے، اب وہ کاروبار کے لیے لی ہے، کاروبار کے مقصد گاڑی لی ہے، ارادہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر میں کوئی پیسے ملیں گے، زائد ملیں گے، مجھے منافع ملے گا تو میں بیچ دوں گا۔ اب اس گاڑی کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، جب سال گزر جائے گا تو اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے کہ میں اسے بیچ دوں گا، اگرچہ وہ سال بعد بیچ ہی تھے لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا بیچنے کا، ویسے لیے ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہ تو تھی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ کا پیسہ دینا کس کو ہے؟ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ، ایک ہے ہمارا جو یہ صدقہ فطر، اس میں تھوڑا مختلف صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ اب جو زکوٰۃ ہے بندہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو بھی نہیں دے سکتا، پردادا کو بھی نہیں دے سکتا، اسی طرح نیچے چلے جائیں تو اپنے بچے کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو بھی نہیں دے سکتا، پرپوتے کو بھی نہیں دے سکتا، نواسے نواسیاں، یہ جو رشتے ہیں ان کو آدمی اپنی جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتا ہے اور اس پیسے سے کوئی چیز بھی خرید کر اس کو دے سکتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کو اس کو ضرورت ہے تو وہ چیز اس کو لے کر دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ اکثر یہ جو انجمن بنی ہوئی ہیں، یہ ٹرسٹ بنی ہوئی ہیں یا تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں یہ کہاں پر استعمال ہوگا، جہاں پر استعمال ہوگا کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق شخص ہے جس کو، یہ مثال کے طور پر ایک تنظیم ہے، اس نے ہسپتال بنایا ہوا ہے، اب ہم اس تنظیم کو وہ پیسے دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا ہسپتال میں خرچ ہوگا، اگر انہی پیسوں سے انہوں نے وہ دوائی لی اور دوائی لینے کے جو شخص گیا وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں تھا۔ آج جو خیراتی اسپتال بنے ہوئے ہیں ان میں سے ہر بندہ علاج کروا رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو علاج کروا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب وہ اس پیسے سے دوائی لی اور دوائی لینے کے لیے وہ شخص چلا گیا جو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا، اس نے دوائی لی ہے، تو اس طرح ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ یہ نہیں کہ ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، خدمت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ کا پیسہ اس میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، چند لوگ مل جاتے ہیں کہ یار یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ہم جمع کر کے ایسے کرتے ہیں کہ قبرستان کے لیے جگہ لے لیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے پیسے سے قبرستان کے لیے اگر جگہ لینی ہے تو تب بھی ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قبرستان جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہوتا ہے اس کا آگے کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے، اب قبرستان تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ قبرستان کی جگہ لینا یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے، صدقے کا پیسہ تو ہم لگا سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے ہم اسپتال کے لیے جگہ خرید نہیں سکتے، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی انجمن کو جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ جو یہ پبلسٹی کرواتے ہیں، مطلب بینر فلیکس وغیرہ وہ بنواتے ہیں، وہ بھی اسی پیسے سے بنواتے ہیں، اگر ہمارے پیسے سے انہوں نے فلیکس بنوا لی ہیں تو یہ ہماری زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ اب اس جو فلیکس ہے اس کا کوئی مالک ہوتا ہے، غریب مالک ہے، اب اس سے کوئی یہ مطلب نہیں لینا کہ وہ کام ہی غلط ہے، کام اچھا ہے لیکن زکوٰۃ کا پیسہ لینا یہ اچھا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس کو دے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر ہم نے دواخانہ بنایا زکوٰۃ کے پیسے سے تو دوائی اس کو خریدے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اس
شریعت نے چند لوگوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے شریعت نے جو بیان کیا ہے وہ ہے فقیر آدمی۔ فقیر اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہے، کچھ مال ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، اتنا زیادہ نہیں ہے، بس ضرورت کے تحت اس کے پاس مال ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسکین۔ اب مسکین ہم تو ہر بندے کو کہہ لیتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی نہیں ہے، مثال کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، سونے اٹھنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پینے کے لیے سامان نہیں ہے، بالکل فنا باللہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ وہ مسافر ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن اب وہ سفر کی غرض سے نکلا، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے تو اس کو جو عارضی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر ایسی عورت جو بیوہ ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بے سہارا ہے بالکل، تو ہم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ وہ اور صورتیں بھی بیان کی ہیں جو اس دور میں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ چند لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ آپ جاؤ علاقے میں، گھومو پھرو، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے شخص ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے تھے، یہ بھی مستحق ہوتے تھے زکوٰۃ کے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو بھی دے سکتے تھے۔ نمبر 2، ایک ہوتے ہیں مقاتل غلام۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے غلام، کہ ایک غلام ہے، اس کو مالک نے کہا کہ اتنے پیسے تو کما کر مجھے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ مجھے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کا غلام ہے، اب اس کے آقا نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، جس دن 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو گے میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب ہم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو پیسے دیں گے، وہ اپنے مالک کو دے گا اور اپنی جان کو آزاد کروا لے گا۔ اب اس دور میں تو نہیں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے فطر، صدقہ فطر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، جو رمضان میں ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار جو مستحق ہے، سب سے پہلے حق اس کا ہے کہ ہم جو اپنے فطرانے کے پیسے ہیں اس کو دیں۔ اگر پورے رشتہ داروں میں ہم نے نظر دوڑائی کہ ہمیں کوئی شخص نہیں ملا کہ جو ہمارے یہ صدقہ فطر کا مستحق ہو، پھر اپنے ہمسائے میں دیکھیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو غریب ہے، مستحق ہے، اس کو اس کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد محلے میں دیکھیں کہ ہمارے پورے محلے میں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو مستحق ہو، ہم اپنا جو فطرانے کے پیسے ہیں ہم اس کو دیں۔ اگر پورے محلے میں کوئی نہیں ہے پھر اس علاقے میں دیکھیں، پھر اس شہر میں دیکھیں، اگر کوئی نہیں مل رہا اس کے بعد ہم دیکھیں یہ تو تنظیمیں ہیں، کسی تنظیم کو دینا ہے، کسی مدرسے کو دینا ہے، یہ بعد میں۔ سب سے پہلے رشتہ دار، پھر ہم پڑوسی، پھر محلے دار، پھر اپنے علاقے میں، اس کے بعد ہم جو مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں، جن کو بھی ہم صدقہ فطر جو ہے فطرانے کے پیسے ہیں ہم دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو ادا کر دیں، ہم اس کو ادا کر دیں۔ ہم انتظار میں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ تو تب ہی ہو سکے گا نا جب ہم ٹائم پر ان کو جلدی ادا کر دیں گے، تاکہ جو انہوں نے اپنی ضروریات کی چیزیں لینی ہے وہ وقت پہ لے سکیں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے فطرانے کے پیسے ان کو ادا کر دیں۔ اور فطرانہ ہر شخص پہ واجب ہے، چاہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے، چھوٹا ہے، بڑھتا کے جو شخص بچہ عید والے دن پیدا ہو صبح شادی کے وقت اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جو عید والے دن صبح شادی کے وقت پیدا ہو اس کا صدقہ دینا بھی واجب ہے۔ جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا، زکوٰۃ کا مال ہے، یہ میں بتانا بھول گیا۔ ایک آدمی کے پاس
سونا ہے اس نے خریدا ہے، یا پلاٹ ہے خریدا ہے، یا کوئی اور مال ہے اس نے خریدا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس مال اس کے قبضے میں نہیں آیا، اس نے اس کی پیمنٹ ادا کر دی ہے، اس کا مالک تو بن چکا ہے، اس کا مالک ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ مال اس کے قبضے میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پر اس نے گاڑی لی تھی، جس سے گاڑی لیا ابھی اس کے پاس ہے، اس نے پیسے اس کے ادا کر دیے ہیں، یہ مالک بن چکا ہے، لیکن گاڑی ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچی، اس کے قبضے میں نہیں آئی، چاہے اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور جس کے پاس گاڑی ہے ابھی تک وہ بھی اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس نے یہ گاڑی فروخت کر دی ہے، اب اس کا مالک نہیں رہا، جس نے خریدی ہے وہ مالک تو بن چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آئی ہے، جب تک اس کے قبضے میں نہیں آئے گی تب تک وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہ چار چیزیں تھیں میرے ذہن میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اگر مجھے پتا ہوا تو میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، اگر میرے علم میں نہ ہوا تو کسی سے پوچھ کر یا کتابوں میں دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ انسان جو ہے یہ کل نہیں ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل ہوں، بات چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی۔ میں نے آیت پڑھی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ چند ہی منٹوں میں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے، یہ زکوٰۃ کے متعلق اس کی میں بیان کروں۔ حضور کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بیزار ہو جاتا ہے، عبادت میں غفلت ہو جاتی ہے، کچھ چلے گا، کچھ عرصے کے بعد پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، میں اس کا ہر ایک حق جو ہوگا وہ کما حقوق میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اب وہ شخص چلے گئے، جا کر کچھ بکریاں لی، اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ ایک ریوڑ ہی بن گیا۔ اب وہ شخص کے لیے مجبوری بن گئی مدینہ سے باہر کسی وادی میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب وہ نماز میں غفلت کرنے لگے، زور اور اثر آ کر پڑھ لیں تھی باقی نمازیں وہ بکریوں کی دیکھ بھال میں، پھر اور بکریاں زیادہ ہو گئی، وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں جنگل میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بے حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ ثعلبہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ آج کل نہیں آ رہا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ جنگل میں جا کر آباد ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ پھر جب یہ زکوٰۃ کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ جب اس کے پاس مجھے انسان کے دل کے اندر قدرتی طور پر مال کی حرص ہوتی ہے تو وہ صحابی کہنے لگے ثعلبہ کہ اگر آپ کا کوئی اور کام ہے وہ آپ کر کے تو پھر میرے پاس آ جائیں۔ جب صحابہ دوبارہ لوٹے تو پھر اس نے زکوٰۃ کا جو مال تھا وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، یہ باتیں بتائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا افسوس ثعلبہ پر افسوس ہے کہ اس نے زکوٰۃ جیسے فریضہ کو ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ مال کی حرص ایسی چیز ہوتی ہے، انسان کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، اور شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو مال کو دے گا تو مال کم ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام ہی زکوٰۃ کا دیا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہی مال کا بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بڑھنا، اس میں اضافہ ہونا، کہ آپ مال ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت خصوصی برکتیں شامل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا